السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو لہب جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پہ بہت خوشی منائی، بہت خوش تھے، اور ان کا انجام عبرت ناک، جن کے نام میں جہنم لکھ دی گئی نامہ اعمال میں۔ کیسے؟ ویڈیو پوری دیکھیے گا، سنیے گا، اسکپ مت کیجیے گا اور سمجھیے گا اس کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا سن کر جو ان کے سگے چچا ابو لہب تھے، انہوں نے بہت زیادہ خوشی منائی، بلکہ جس لونڈی نے ان کو یہ خوشخبری دی کہ ان کے بھائی کا گھر بیٹا ہوا ہے، تو انہوں نے خوشی کے مارے اس لونڈی صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ حضرت صوبیہ، جن کا نام اردو میں صوبیہ ہے لیکن عربی میں سویبہ، ان کو آزاد کر دیا۔ بعد میں وہ ان کی رضائی والدہ بھی بن گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنا دودھ پلایا۔ لیکن جب، یہاں پہ نوٹ کیجئے گا، لیکن جب بھتیجے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغمبر بنائے جانے کے بعد اسی چچا ابو لہب کو ایک اللہ وحد کا پیغام دیا اور ان کی طرف دعوت دی، اللہ کی بندگی کی، تو ان کا کیا ریاکٹ ہوا؟ تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھل کر سختی سے انکار کیا اور مخالفت کی۔ اس نافرمانی اور مخالفت کی وجہ سے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا ابو لہب کے لیے اپنی کتاب قرآن مجید میں سورہ لہب پوری کی پوری نازل کر دی، پوری کی پوری اتار دی، یعنی کہ جس میں تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اور وہ ہلاک ہو گیا، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کا عمل۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت تب نازل ہوئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پہ چڑھ کے قریش کو آواز لگائی، اکٹھا کیا دعوت دینے کے لیے ایک اللہ کی۔ تب جب سب اکٹھے ہوئے تو جب ابو لہب نے دیکھا کہ یہ دعوت حق دے رہا ہے، تو تب ابو لہب نے یہ الفاظ کہے تھے، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے معاذ اللہ۔ تو تب یہ صورت نازل ہو گئی جس میں فرمایا گیا کہ ابو لہب تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور ہلاک ہو گیا۔ تو اپنے یتیم بھتیجے سے ابو لہب کو بڑا پیار تھا جب وہ پیدا ہوئے۔ ظاہر ہے تب وہ بچے تھے، پیغمبر نہیں تھے، لیکن پیغمبر بنائے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت نہ ماننے اور پیروی نہ کرنے کی وجہ سے یہ سارا کچھ بے فائدہ ہوا اور ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ٹھہرا۔ اب سوچیں، یہ ابو لہب کا جو واقعہ میں نے آپ کے ساتھ پیش کیا چھوٹا سا، اس میں بڑا سبق ہے، اور وہ سبق کیا ہے کہ ہم زبان سے تو جو ہے نا وہ بڑے دعوے دار ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے، کہ عاشق رسول ہے، پھر 12 ربیع الاول کے آتے ہی عجیب و غریب ڈھنگ سے اس کو منانا شروع کر دیتے ہیں، اس طریقے سے جو کہ پیروی نہیں کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، مطلب اس طرح کا طریقہ نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس طریقے کو نہ ہی قرآن میں بتایا گیا، نہ حدیثوں میں مینشن کیا گیا۔ یہ الگ سے ہی روایتیں بنا لی، الگ سے ایک نئی چیزیں بنا لی، الگ سے ایک نئی عید ایجاد کر لی۔ اس کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتی، میرا سب کچھ ان پہ قربان، یا آپ نہیں کرتے، سب کرتے ہیں، لیکن بہترین انسان تو وہ ہے جو آپ کا اتباع کرے، آپ کی پیروی کرے، جو طریقہ کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے چھوڑا ہم اس پہ عمل پیرا ہوں، نہ کہ اس سے ہٹ کر۔ دیکھیں ابو جہل چچا تھے اور کس قدر خوش تھے ان کی پیدائش پہ، محبت بھی تھی، سب کچھ تھا، لونڈی تک آزاد کر دی، لیکن جب ماننے کی باری آئی ان کی رسالت اور اللہ کو جو انہوں نے دعوت حق پیش کیا، انکار کر دیا، اور کوئی موقع نہ چھوڑا ان کو ایذا پہنچانے کا، ہر قدم پہ ان کی راہوں پہ کانٹے بچھائے، ان کو تکلیفیں دی، ان کے آڑے آئے، اور انجام کیا ہوا؟ جہنم۔ تو جہنم ان کا ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ بن گیا۔ بس وہ جو انہوں نے ایک لونڈی آزاد کی تھی حضرت صوبیہ،
وہ بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو لہب کی فیملی میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ ان کو دیکھا اور پوچھا کہ کس حال میں ہو، تو انہوں نے کہا، ابو لہب نے کہا کہ میں آپ لوگوں سے جدا ہو کر، مطلب میں نے آپ لوگوں کا نہیں مانا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، تو اس وجہ سے میں یہاں بڑی تکلیف میں ہوں، لیکن وہ جو میں نے ایک لونڈی آزاد کی تھی ان کی پیدائش پہ، تو اس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ سے تھوڑا سا عذاب ہٹا لیتا ہے، اس کی وجہ سے کچھ مہربانی اللہ تعالیٰ ان پہ کر دیتا ہے۔ یہ ایک خواب تھا، یہ ایک روایت میں آتا ہے۔ تو یہ ابو لہب کا انجام تھا۔ تو آپ سوچیں کہ ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم دعوے تو محبت کے کرتے ہیں، عشق کے کرتے ہیں، جان نثاری کے کرتے ہیں، لیکن عمل ایک بھی سنت نبوی کے مطابق نہیں کرتے، ایک بھی عمل سنت نبوی کے مطابق نہیں کرتے۔ اصل محبت تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی جائے، ان کا اتباع کیا جائے، یہ اصل محبت ہے۔ پھر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی پیروی کریں۔ 12 ربیع الاول جیسا کہ سب جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات دونوں کا مہینہ ہے۔ خوب کیجئے صدقہ خیرات، روزے رکھیے، پھر اللہ کی عبادت کیجئے، خوب سے خوب درود پڑھیے، لیکن یہ جو طریقہ میلاد منانے کا اور سڑکوں پہ نکل جانے کا، پھر اس کو عید بنا لینا، یہ سب ایک غیر شرعی کام ہے جو کہ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ خدا را سوچیے گا ضرور۔